السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، موت برحق ہے۔ کوئی انسان چاہے کتنا اچھا ہو، اس میں لاکھ برائیاں ہوں، وہ حکمران ہو یا عام انسان، اسے ایک نہ ایک دن اس جہان فانی سے رخصت ہونا ہی ہے۔ مرحوم کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ کہکشاں کی روشنیوں سے لے کر تاریکیوں تک سب کچھ موجود ہوگا، لیکن محترمہ کلثوم نواز نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائیں، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر و جمیل عطا فرمائیں۔ آمریت کے خلاف کھڑی سیسا پلائی دیوار کو ایک کینسر کے ایک موذی مرض نے گرا دیا۔ 3 بار خاتون اول رہنے والی کلثوم نواز 47 سال تک اب نواز شریف کے ساتھ رہیں، لیکن سوائے 12 اکتوبر 1999 سے لے کر 10 دسمبر 2000 تک کے علاوہ اب کوئی عملی طور پر سیاست میں ان کی دخل اندازی نہیں رہی۔ عملی طور پر وہ پریکٹیکلی سیاست میں ان کی انٹرفیرنس نظر نہیں آئی، بلکہ ایک مشرقی خاتون کی طرح وہ فیملی ڈیووٹڈ خاتون تھیں۔ 3 بار خاتون اول رہنے کے باوجود آج تک کسی نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے وزیر اعظم پر کسی سیاسی معاملے کو لے کر دباؤ ڈالا ہو، یا کسی ایسے معاملہ کوئی ایسا سامنے آیا ہو جو اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے درست نہ ہو یا وہ معاملہ متنازع ہو۔ کلثوم نواز کا نقصان شریف خاندان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا صدمہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ کلثوم نواز خاندان کے اندر ایک بانڈنگ پاور کا کردار ادا کرتی تھیں۔ یقیناً ایسے جو رشتے ہوتے ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر نواز شریف مریم نواز جیل میں نہ ہوتے اور حسن اور حسین نواز بھی اشتہاری نہ ہوتے، تو کیا پھر بھی کلثوم نواز کی جو وفات ہے اس کا جو امپیکٹ ہے، جس طرح آج مختلف سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے تھے، بڑے بڑے نام جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، تو کیا تب بھی سیاسی اور سماجی لحاظ سے یہی امپیکٹ ہونا تھا؟ اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے کہ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان ملک میں تبدیلی لانے کے لیے کوشاں نظر آ رہے ہیں۔ جہاں کابینہ کے اجلاسوں میں بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہیں آج بیوروکریسی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے گورننس ٹھیک کرنے کے لیے کیا کہا، ذرا سنیے۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں یہ 70 سالہ جو خراب گورننس ہے اس کو 2 سال میں ٹھیک کر سکیں گے۔ دوسری طرف عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم بیوروکریسی پر کم دباؤ کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ کیا وزیر اعظم کا جو اشارہ تھا یہ نیب کی طرف تھا کہ وہ بیوروکریسی کے خلاف کارروائیوں سے تھوڑا سا پرہیز کرے؟ اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آج کی جو ان کی تقریر تھی، جسے ایک ڈیفینسو سپیچ، ایک خطاب کہا جا رہا ہے بیوروکریسی سے، کیسا یہ خطاب تھا، اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کراچی ہے، یہاں پر پھر ایک بار سے کراچی کی سیاست میں ہلچل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انتخابات کے بعد سے جو منظر سے غائب ہوئے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، انہوں نے اب رابطہ کمیٹی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ استعفے کو فی الحال تو وہ ذاتی فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ فاروق ستار جو ہیں وہ آنے والے وقت میں تحریک انصاف میں بھی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم کو یاد ہے کہ چند دن پہلے علی رضا عابدی نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، جسے پارٹی کی قیادت کی جانب سے نہ تو منایا گیا، نہ ہی کسی کی جانب سے ان سے کوئی رابطہ کیا گیا، لیکن فاروق ستار کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے۔ کیا ماضی کی طرح انہیں پھر منا لیا جائے گا؟ جبکہ عام سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو سینئر رہنما ہے یہ پارٹی کیوں چھوڑتے جا رہے ہیں؟ میں آخری حصے میں اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ ظفر ہلالی ہیں کراچی اسٹوڈیو سے، ارشاد بھٹی ہیں تجزیہ کار اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا۔ بھٹی صاحب، میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ جس طرح میں نے بات کی کہ کلثوم نواز صاحبہ ایک مشرقی خاتون، فیملی اورینٹڈ خاتون، فیملی کے ساتھ ڈیووٹڈ رہیں۔ 99 کا جو مارشل لاء تھا، آمریت کا دور تھا جنرل مشرف کا، ڈٹ کے کھڑی ہو گئی اس کے آگے، بڑی جدوجہد کی، اور کہا جاتا ہے یہ اسی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ ایک ڈیل کرنے پر مجبور ہو گئے مشرف اور نواز شریف صاحب کی ڈیل ہوئی اس کے نتیجے میں۔ تو کیسا آپ دیکھتے ہیں پارٹی، ان کی جو فیملی ڈیووشن تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ 3 بار خاتون اول رہیں، لیکن ایسا کوئی ان کا کردار سیاست کے لحاظ سے سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم پر کوئی دباؤ ڈالا ہو سیاسی طور پر، سیاسی لحاظ پر؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر سورہ رحمان میں ہے کلو من علیہ فان و یبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام،
اور سب نے فنا ہو جانا ہے، بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. بالکل کوئی شک. پھر اس کو وہ ہے نا سکندر ہو یا کلندر سارے مٹی دے اندر، اور پھر ہے نا وہ اے دنیا تیری نہ میری، اے دنیا مٹی دی ڈھیری. اور یہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے. وہ ایک بہادر خاتون تھیں، غیر متنازع خاتون تھیں، اور پوری فیملی سے ڈیفرنٹ خاتون تھیں. لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں. ہم اور اگر آپ نے عزت کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا اس معاشرے میں، تبھی آپ کی عزت ہوگی. وہ لوگ جو کندھے پر ہاتھ نہیں رکھتے، کندھا دینے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو. اور وہ لوگ جو بات تک نہیں کرتے، بات ان سے کریں تو سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ لوگ چارپائیاں ہلا ہلا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ان بولدا کیوں نہیں. تو یہ ہمارا ایک ہے، اور قبریں راج کر رہی ہیں یہاں کوئی کسی زندہ آدمی میں آپ قائد اعظم سے لے کر عمران خان صاحب تک آ جائیں، کوئی متفقہ رول ماڈل نہیں رہ گیا، کوئی متفقہ آئیڈیل نہیں رہ گیا، کسی ایک شخصیت پر ہم متفق نہیں ہو پا رہے. یہاں حکیم سعید جیسے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، عبدالستاریدی جیسے لوگ ضمانتیں ضبط کرا لیتے ہیں یونین کونسل کے الیکشن میں، اور باقی ارشاد حقانی کا جنازہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ٹیپو ٹرکوں والے کے جنازہ ہوتا ہے. تو ٹیپو ٹرکوں والے کے جنازے میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ان کی فیملی کے اور باقی سارے، اور اس میں 70 لوگ ہوتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا معاشرہ ہے. وہ یہ تو رسول کی دعاؤں نے بچایا ہوا ہے ہمیں، ورنہ وہ تمام برائیاں ہم میں موجود ہیں جس کی ایک ایک برائی پر پوری امت تباہ ہو جایا کرتی تھی. میں آخری ان پہ کہوں گا، ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حامد میر صاحب اور میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا ان کے بارے میں جب یہ بیمار تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے. میں نے کہا کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ مشرف سے ڈیل ہوئی تو کوئی نہیں بتا رہا تھا، سارے کہہ رہے تھے کہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، مقابلہ کریں گے، آمریت ہے، فلانا ہے، یہ ہے. تو کہتے ہیں اسلام آباد میں مسلم لیگ ہاؤس میں گیا تو یہ اور ایک اور بندہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت آتے ہی کوئی نہیں تھا، یہ چوریاں کھانے والے مجنوں سارے غائب ہو چکے تھے، اور یہ اللہ کے فضل سے کوئی خود کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی نظر بند کر دو. ایون نواز شریف صاحب دوبارہ لندن سے ایک مرتبہ آئے اور واپس جدہ جب گئے تھے تو اس وقت انہوں ساروں نے خود گرفتاریاں دے دی تھیں جو آج یہ بڑے بڑے آپ کو شاہکار نظر آتے ہیں. تو بیگم کلثوم نواز سے حامد میر صاحب نے پوچھا کہ میں سن رہا ہوں کہ ڈیل ہو رہی ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا آہستہ سے ان کے آگے ہو کے کہا کہ بھائی جان ہے تو جہان ہے، ہاں واقعی ڈیل ہو رہی ہے. واہ. تو وہ سچ انہوں نے کہا کہ میرے صاحب نے بولا. پھر ایک مرتبہ حامد میر صاحب کو نواز شریف صاحب نے کوئی ان کے اوصاف کے پاکستان اخبار پہ پرچہ کروا دیا. تو یہ بیگم صاحبہ ہی تھیں جنہوں نے ان کو کہا کہ نہیں حامد میر سے تم معذرت کرو، اور بلوایا پی ایم ہاؤس میں اور ان سے معذرت کروائی. اور وہ اچھی خاتون تھی، گھریلو خاتون تھی، غیر متنازع خاتون تھی. اور آج وہ ایک آخری بات ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اس دنیا سے جاتے ہو تو یہ جو پہلی رات ہوتی ہے یہ بہت وحشتناک رات ہوتی ہے قبر میں. یہ قبر کی ایک عجیب سی رات ہوتی ہے، اس دنیا سے اس دنیا کا درمیان میں جو ٹرانزٹ ہے اس میں یہ سب سے ہوتی ہے. تو اللہ آج ان کی قبر کی وحشت آسان کرے، اللہ ان کی قبر میں اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں پیدا کرے اور ان کا اگلا سارا سفر آسان کرے، اور ان کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ معاف کرے. میرے لیے تو وہ مسلم لیگی نہیں، وہ پیپلز پارٹی کی نہیں، وہ خاتون اول نہیں، ایک ماں تھیں. اور مائیں سیاست، صحافت اور سب سے بڑی ہوتی ہیں. ماواں ٹھنڈیاں چاواں اور مائیں سانجیاں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. ہلالی صاحب کیا کہیں گے اس مضبوط شخصیت کے بارے میں؟ یس شازیہ، بات اصل یہ ہے کہ جب میں کسی سے پوچھا تو یہ جو لوگ ہیں ہمارے، دیکھیے یہ کتنے کروئل ہیں، ہارٹ لیس لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کو کیا آپ تعریف کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنے میاں کا کرپشن روکنا تھا، یا اپنے بچوں کو کہتے کہ ایسے اتنا مزہ مت کرو ایسے پیسوں کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں آئی واز شاکڈ. میں تو سوچ رہا تھا کہ میں سخت آدمی ہوں، مگر آئی واز شاکڈ. میں شاکڈ اس لیے بھی تھا، میں ان کو جانتا نہیں تھا، مگر شازیہ میں کبھی بھول نہیں سکتا جس قسم کے رسپیکٹ اور کریج، بہادری کے ساتھ انہوں نے ان کا میاں کا پارٹی کو لیڈ کیا مشرف کے زمانے میں. بالکل 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 99 to 2002 میں آپ کو بتا رہا ہوں what a remarkable leader she was. اور میں بار بار کہتا رہا
کہ بھائی اگر یہ نہ آیا واپس، اس کے ہی ہاتھ میں چھوڑ دیں تو یہ جیت جائے گا الیکشن. دوسری بات، شازیہ سوچئے اس سے صحیح، ہماری جتنی اور سارے لیڈرز ہوئے ہیں، مس جناح، رانا لیاقت، بی بی، میں تو کہتا ہوں اسفندیار ولی کی بی یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے، خیر جناح کے تو کوئی جواب مانے کہ کوئی ایکول ہو ہی نہیں سکتا، مگر رانا لیاقت سے لے کے بی بی اور کلثوم، اور میں کہتا ہوں یہ اپنے میاں سے بہتر تھے. فرینکلی میں ان کے میاں سے زیادہ عزت کرتا تھا. اور یہ کلثوم بی بی جو تھی، خاص طور ان کا، اور آپ نے میرے منہ سے کبھی ایک لفظ تعریف کا سنا ہی نہیں ہوگا نواز شریف کے بارے میں، مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ جو لیڈی تھی، شی واز سو بریو. اور مجھے پتا ہے کہ مشرف کے زمانے میں اس کو گھبراہٹ ہوتی تھی کہ یہ جو ہو رہا ہے اس فیملی کے ساتھ، مانے کہ اس کا میاں یہ وہ، اور یہ جو عورت ہے، شی از اے ریئل اپوزیشن لیڈر، واقعی اپوزیشن لیڈر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوس کا بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. اور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، شی ہیڈ بانڈنگ پاور، بالکل پتہ نہیں کیا فیملی کو جوڑے رکھا لوگوں کے ساتھ. شی کریٹڈ دا بانڈ بٹوین دا پبلک اینڈ دا پارٹی. میرے خیال میں سرٹنلی جدھر تک میں جانتا ہوں، شی کریٹڈ اے بانڈ بٹوین می اینڈ دیٹ پارٹی. صحیح. فاروق، جس طرح سے آپ لوگوں کی حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے، جس طرح جیسی خبر آئی کہ کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بعد جس طرح کے اقدامات کیے، پیرول پہ رہائی، جتنا ایزی رکھ سکتے تھے آپ لوگوں نے اس خاندان کو رکھا، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھے جیسے یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی سیاسی فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سیاسی رہنما وہاں پر آ رہے تھے اور ملاقاتیں ہو رہی تھیں، تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں کیوں آج کے دن کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کلثوم نواز کے درجات کو بلند کرے اور ان کے خاندان کو، سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. اور تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ جتنا فیسیلیٹیٹ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے ان کو کیا، اور پیرول کے اوپر رہائی بھی دی، اور وہ آپ کے سامنے ہے. اور کسی بھی موقع کے اوپر یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عنصر اس کے اندر موجود ہے. یہ انسان جتنے اقدامات ہیں، یہ تمام اقدامات انسانی ہمدردی کے تحت ہیں. لیکن ان کو سزا جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں دی، بلکہ عدالتوں نے دی ہے، اور احتساب عدالت کی سزا ہے، جو کہ قانون کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہونا یقینی ہے، اور وہ ہوگا. اور اس میں کہنا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ڈیل ہونا یا کوئی ڈھیل دینا، اس کا تو سوال جو ہے وہ کسی صورت بھی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آج ان کی ابھی تدفین ہوئی ہے، اور لوگ، ظاہری بات ہے، ایک ان کے گھر جو ہے وہ میت تھی، اور آج ان کی تدفین ہو گئی ہے. لوگ افسوس کے لیے اور دعائے خیر کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے آئیں گے، اور وہ آنا بھی چاہیے کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی ڈیل ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، یہ چلے گا اور یہ کراس دی بورڈ چلے گا. اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اس اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کے اوپر بھرپور طریقے سے یقین رکھتی ہے، اور اس کو، اس کے دائرہ کار کو آگے بڑھائیں گے. اور جو قوم کی لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لانے کے لیے بھی جو ہے وہ ٹاسک فورس نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر جو ہے ایسی باتیں کرنا، وہی لوگ باتیں کر رہے ہیں جو لوگ اس میں سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سے کسی کو کوئی سیاسی فائدہ جو ہے وہ نہیں ملے. اس کا امپیکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ تب بھی ایسا ہوتا، مریم نواز شریف جیل میں نہ ہوتے، حسن حسین نواز اشتہاری نہ ہوتے، تو کیا یہ جو سمپتھی فیکٹر یا جس طرح کا امپیکٹ آج ہمیں نظر آیا ہے، سب لوگوں کا وہاں پہ اکٹھا ہونا، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک سمپتھی فیکٹر زیادہ چھوڑا ہے کلثوم نواز کی وفات نے، کیونکہ اس سینیریو میں جب مریم نواز بھی جیل میں ہے، نواز شریف بھی جیل میں ہے؟
نہیں یہ ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک بندے کے خلاف جس کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں 2-4 مرتبہ وہ پیشیوں پہ آتا ہے، ایک آدھ مرتبہ حوالات میں آپ کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، 1-2 مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے ظلم ہو رہا ہے، تو ہمدردی کا تو پہلو بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اور یہ وقتی ہوتا ہے، سارا سب کچھ وقتی ہوتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب کا جتنا بڑا جنازہ ہوا تھا، اس کے بعد آج اعجاز الحق صاحب اپنی سیٹ نہیں جیت سکے، اور اس کا کوئی وقتی ہوتا ہے۔ لیکن کلثوم نواز کا ایک ڈیفرنٹ کیس تھا، وہ غیر متنازع تھیں، وہ ان کا اس فیملی سے وہ جو جتنے اس فیملی کے جتنے ہم نے نام سنے ہیں یا جتنے سیاست میں آئے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، انہوں نے اس میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی انہوں نے کچھ نہیں، کوئی کسی کے ساتھ کبھی بد تہذیبی نہیں کی، کسی کے خلاف زبان ایسی نہیں استعمال کی، اور پھر ان کا ایک کینسر سے لڑنا، اور پھر اس کے بعد وہ سارا وہ ہوا، وہ ڈیفرنٹ تھا، اور وہ ایک جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایک بالکل الگ تھا۔ لیکن یہ ایک 2-3 باتیں بڑی ہمارے دوست کر رہے ہیں، اس میں سے ایک تھی کہ جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے والد فوت ہوئے تو ان کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا، حالانکہ آج پرویز مشرف بھی موجود ہیں، برگیڈ نیاز صاحب کے سان اللہ بھی موجود ہیں، اور بھی لوگ ہیں کہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، وہ نہیں آئے۔ کہ آپ اندازہ کریں کہ اگر بیٹے کی بیماری پر لندن جا سکتے ہیں تو باپ کی وفات پر ادھر کیوں نہیں آ سکتے، اور اسی طرح حسن حسین بھی آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے، ان کا ہے۔ باقی ہاں ایک اور میں یہاں بڑا ایک عجیب وہ کہتے مجھے عجیب سا ہو رہا ہے کہ اب ہمیں کچھ یہ تحریک انصاف کی حکومت کو تمام قیدیوں کے حوالے سے، تمام ماؤں کے حوالے سے، تمام بہنوں کے حوالے سے یہ کرنا پڑے گا۔ ہماری طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے، جتنی ہم ادھر ایک مخصوص طبقے پہ کرتے ہیں اتنا ہم ان کو بھی جو جانوروں سے بدتر لائف گزار رہے ہیں ان کے لیے بھی کرنا ہے۔ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن ابھی تک، 12 مئی ابھی تک، ماڈل ٹاؤن ابھی تک، قصور کی سڑکیں ابھی تک، جو خواتین جن کے بچے اندر پیدا ہوئے ہیں جیلوں میں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج ایک میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 10 سال کے بچے کو 4 من چرس پہ پکڑا تو 13 سال بعد اس کو رہائی ملی ہے، شیخو پورے کا بچہ ہے۔ وہ کیا جو 1000 دھنیا چور جو سپریم کورٹ میں جس کی ضمانت ہوتی ہے، وہ کیا ہے جو بندہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بے گناہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے وہ مر جاتا ہے، وہ کیا؟ یہ جانور نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ اس امت رسول کی امت ہے جس کا وہ کہتے تھے کتا بھی بھوکا مرے تو اس سے خلیفہ سے پوچھا جائے گا۔ تو اس مخلوق کے حوالے سے بھی کوئی سوچیں۔ بالکل صحیح۔ مجھے ذرا بریک لینی ہے، بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان نے جو آج سول سرونٹ سے خطاب کیا، وہ خطاب اتنا ڈیفینسو کیوں تھا؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ہلالی صاحب، مجھے ہو سکتا ہے آپ نے بھی آج وزیراعظم کا جو خطاب تھا سول سرونٹ سے آپ نے سنا ہو۔ آج جس انداز میں وزیراعظم نے بیوروکریسی سے خطاب کیا، مجھے بالکل ایک پیمپرڈ خطاب لگا کہ ایک ڈیفینسو جگہ پر جا کر وزیراعظم عمران خان جو تھے وہ خطاب کر رہے تھے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے کہ غلطی ہوئی میں ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ چانس لیں، غلطی ہوتی ہے، اگر کسی بیوروکریٹ سے تفتیش کرنی ہے اس کی تذلیل نہ کی جائے، ہم اس کو دیکھیں گے، مجھے پتہ ہے کم تنخواہیں ہیں، آپ فکر نہ کریں، مشکل وقت ہے، زیادہ دیر نہیں رہتا۔ تو ایک دم حیرانی بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی کہ جس بیوروکریسی کے بارے میں اتنی سخت تنقید کرتے تھے، سخت الفاظ کا چناؤ کرتے تھے عمران خان کہ یہ بیوروکریسی جواب دہ ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، آج اتنی ڈیفینسو تقریر کیوں کریں؟ تو پھر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، میں نے تھوڑا سا پتہ کیا، انفارمیشن لی کچھ لوگوں سے، تو پتہ چلا کہ پچھلے دنوں جو وفاقی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے، وہ بیوروکریسی اس پر بہت زیادہ ناراض تھی۔ جو پنجاب کے لوگوں کو سندھ بھیجنا تھا، سندھ کے لوگوں کو پنجاب بھیجنا تھا، ایون کہ اس میں سید مراد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں سہیل راجپوت، ان کو پنجاب میں لگانے کی جو ہے کوشش کی گئی۔ پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے اعتراض کیا، اس پر وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھا، تو پھر جتنی تقرریاں تبادلے کیے گئے ان سب ڈیسیجنز کو واپس لیا گیا، جس پر بیوروکریسی میں کافی زیادہ کھلبلی مچ گئی کہ اگر ایک فیصلہ کیا تو اس پر سٹینڈ کریں۔
مطلب یہ ہوا کہ ایک تو آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، دوسرا اگر آپ اس لیول پر جا کر بیوروکریسی سے خطاب کریں گے، ڈیفینسو لیول پر جا کے، تو آپ ان سے کام کیسے لیں گے؟ میرے خیال میں آپ کا کامنٹری بالکل صحیح ہے، اور میں بھی حیران تھا. اور اگر انہوں نے اس لیے کہ سندھی کو پنجاب میں پوسٹ کیا اور پنجاب کو سندھ میں دیا ہے، تو بھائی یہ فیڈریشن ہے نا، یہ کانفیڈریشن ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے. سندھی فیڈرل مانے کسی جگہ جا کے وہ سرو کر سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جی میں نے وہ اس کا تقریر سنا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا، فکر نہ کرو، پولیٹیسائز نہیں ہوگا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو پوسٹنگز کی ہیں اور آپ نے جو لوگوں کو ابھی تک سروس میں ہیں، وہ لوگ جو کریئرز ڈسٹروئی کیے ہیں دوسروں کا، وہ لوگ جو ریکارڈز میں ٹیمپر کیا ہے، وہ لوگ جو کورٹ ڈیسیشنز پہ فیصلہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا ہے، جو فیک کمپلینٹس لکھے ہیں، ان کا نام ہمیں پتا ہے، وہ ابھی تک سروس میں ہیں، وہ ابھی تک فیڈرل سیکرٹریز ہیں. ان کے خلاف کیا ان کو بھی آپ پروٹیکشن دیں گے؟ مانے کہ دیر از نو پینلٹی. ایک آدمی کا کریئر اور اس کی فیملی لائف، اس کا پورا لائیولیہڈ آپ تباہ کر دیے اس لیے کہ وہ ٹھیک سے نہیں بات کرتا تھا شہباز یا نواز کے ساتھ، اس لیے کہ وہ 480 بلین روپیہ بیفور گیونگ اٹ وہ کہتا تھا آڈٹ کراؤ، اس لیے کہ اس کو پوسٹ ڈیٹڈ ریٹائرمنٹ کر کے آپ نے نکالا ہے. ایسے آدمیوں کے خلاف آپ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آئی ایم ویری سوری، ویری سوری. آپ کو میں کیا بتاؤں، ان لوگوں نے پوسٹ کیا ہے آدمی کو کہ جاؤ چودھری افتخار پہ نظر رکھو، دیکھو وہ کیا کیا فیصلہ کرتا ہے اور جو کرتا ہے بتاؤ. ہسبینڈ اینڈ وائف کو انہوں نے ٹرم آف سروس ختم ہو گیا ہے، 4 سال 3 سال کا ایکسٹینشن دے کے ایک آفس میں آج وہ کام کر رہے ہیں. ان کے سب کے نام ہمیں پتا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں، اور یہ جو آپ نے اپنا ایڈوائزر رکھا ہوا ہے، چلو اچھا آدمی ہے، یہ ایماندار آدمی ہے، چیف سیکرٹری جو کے پی تھا، جو بھی اس کا نام ہے، اعظم خان، مگر یہ عشرت حسین اور یہ بھائی یہ سب سی ایس پی ہیں. ان کو اگر آپ بیوروکریسی کو ریسٹرکچر کروانا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے کمیٹی میں اتنے ہی لوگ رکھیں جو دوسرے گروپ کے افسر ہیں، جو پی سی ایس ہے، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہیں، کسٹمز ہیں. انیشلی میں بھی سی ایس پی پہ آیا تھا، شکر ہے انہوں نے میرا ایپلیکیشن ایکسیپٹ کر کے فارن سروس میں جانے دیا. کہنے کی بات صرف آپ کو یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ یہ سروس کو ریسٹرکچر اور ریفارم نہیں کر سکتے. جو لوگوں نے اس سروس کی قانون توڑی ہے، پکڑو ان کو، سزا دو اور اگزامپل بناؤ ان کو. بالکل. اور جب تک آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی آپ کی بات نہیں سنتا. اور بہت سے ایسے افسران ان کے ساتھ موجود ہیں جو آج بھی نون لیگیوں کے وفادار ہیں، ان کے لائل ہیں. تو ایسے میں آپ ریفارمز، بیوروکریسی کی ریسٹرکچرنگ کیسے کر سکیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو فرق حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرق جو ہیں یہ وہ پرانے لوگ ہیں، یہ یا نیو فیس ہے، یا جنہوں نے سٹرگل کی زیرو سے، جن کی ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمایوں اختر کو ٹکٹ دے دی گئی ہے لاہور میں. تو الحمدللہ وہ نواز شریف صاحب، پرویز مشرف صاحب، شوکت عزیز صاحب، ظفر اللہ جمالی صاحب کے ساتھ وہ پرانے مستری ہیں، اور وہ اب یہ نئے پاکستان کو صحیح لشکائیں گے. اور ولید اقبال صاحب سے یہی کہنا ہے کہ بھائی جان، محنت، قابلیت اور علامہ اقبال کا پوتے ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، وہ بھی پورا کریں ٹکٹ لینے کے لیے. چھوٹی موٹی اگر ایڈوائزری مل جائے تو اس پہ قبول کر کے آرام سے بیٹھ جائیں. یہاں تو قائد اعظم کے دور دراز کے رشتہ دار الحمدللہ جو ہیں، وہ جو سرونٹ کوارٹر لینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے تھے. باقی یہ مان لیتے ہیں عمران خان خود کرپٹ نہیں ہے، نیت بھی صاف ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں، مسائل مصائب کے پہاڑ بھی ہیں، مافیاز ان کو ناکام بھی کرنا چاہتے ہیں. اے ٹو زیڈ پولیٹیکل فورسز اس جن کو بوتل میں واپس بند کرنا چاہتی ہے. سٹیٹس کو کہ پرانے کھلاڑی بھی بھیس بدل کر آئے ہوئے ہیں، اور 20 دن ہوئے ہیں، 25 دن. لیکن بھائی جان، یہ جو نیا پاکستان کی ایک عمارت بننی تھی، جس میں آپ نے اینٹیں آپ لے کے آ گئے مشرف دور کی، کاف لیگ کی، جس میں سیمنٹ آپ لے کے آ گئے الطاف اینڈ کمپنی کا، جس میں
مستری جو ہیں وہ آپ الحمدللہ لا رہے ہیں شہباز شریف ساروں کے. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ ایک اور کریں, عشرت حسین سے لے کر فواد صاحب سے کہ سارے رکھ لیے, اگر راضی ہوتے ہیں شہباز شریف تو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیں, یہ بڑا اچھا رہے گا, کیونکہ اب ان کی ایک کسر رہ گئی اللہ کے فضل سے. اور 31 آپ اندازہ کریں 31 پولیس افسر ارب پتی ہیں پنجاب میں, یہ جن کی مرکز میں جن کی آج ناز برداریاں یہ کر رہے تھے, یہ اللہ کے فضل سے ڈیول نیشنل ہیں, ان کے اثاثے چیک کریں ذرا. اور یہ ڈی ایم جی اور ورلڈ بینک دو آج کل چاہیے, ان میں کئی نیب کے دانے بھی ہیں. اعظم خان دیکھ لیں, رزاق داؤد صاحب پہ دیکھ لیں, باقی اس کے علاوہ زبیدہ جلال صاحبہ پہ دیکھ لیں, بابروان چلے گئے وہ ٹھیک ہے, کل کے ڈاکو دیکھ لیں, چودھری سرور دیکھ لیں. الحمدللہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی ٹانگوں پہ, وہی نہ تنظیم سازی ہے, نہ مشاورت ہے, نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. کبھی فوکس ہو جاتا ہے 8 بھینسوں پر, کبھی فوکس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جہاز ہیلی کاپٹر پر, کبھی فوکس ہو جاتا ہے. بنی گلہ سے آپ آئے کیا کرنے تھے ادھر؟ اگر آپ نے وہیں جانا ہے, وہاں رہنا ہے تو ادھر کیا کرنے آئے تھے؟ ادھر رہنا ہے تو وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ یعنی کوئی آپ عجیب و غریب آپ نے ایک بنایا ہو, کھچڑی سی بنائی ہوئی ہے. ہمیں بڑی مشکل سے یہ شاہی ٹبروں سے ہماری جان چھوٹی تھی, ان سے جنہوں نے یہ ملک کھا گئے, وینٹیلیٹر پر رگا گئے, ادارے تباہ کر گئے. یہ جو ہمارے دیسی اور کالے بادشاہ تھے اوپر سے مسلط ہو گئے ہم پہ. خدا کا خوف کریں, کچھ کام کریں, کچھ کریں. اب الحمدللہ آج میٹنگ ہو رہی ہے, 4 ارب ڈالر چاہیے سعودی عرب سے, 2 ارب ڈالر چاہیے چائنا سے, اور اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, باقی پھر اس کے بعد کچھ مانگے تانگے. چلو ٹھیک ہے کریں بھائی, آپ کریں, لیکن آپ نے ٹیم کون سی لی ہے؟ کون سی ٹیم لی ہے؟ 8 افسر ہیں ابھی تک تقرریاں کی ہیں, 8 افسروں کی تقرریاں کی ہیں. گریڈ 19 میں بھی وہ جونیئر ہیں, میرے پاس نام ہے, اور ان کو لگا دیا گریڈ 21 میں. اور ایف بی آر وہ پرانے کرتے تھے. آج چیمہ صاحب کیا تھے, فواد حسن صاحب کیا تھے؟ بالکل صحیح. ایف بی آر کا وہ چھوڑ دیں, وہ تو, اور وہ جن پر کل آپ تنقید کرتے تھے, آج آپ نے کاٹن کا وہی سوٹ پہنا ہے, نیچے کھیڑی پہنی, اور ان کو سلوٹ ماری جا رہے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یعنی اپوزیشن میں تھے 22 سال, اپوزیشن کی ایک جلسہ کھڑکایا, ایک پریس کانفرنس کی, ایک اللہ کے فضل سے مزے کیے, واہ واہ تالیاں, اس کے بعد بنی گالا واپس 7 کلومیٹر واک, دیسی مرغی, اور اللہ خیر صلی اللہ. اب کریں نا, اب پتہ چلا زکوٹے جنوں کی کتنی قدر ہوتی ہے, کتنی طاقت ہوتی ہے. اب پتہ چلا ہے آپ کو کیا کہ راجنیتی کے کیا کام ہوتے ہیں. کدھر گئی زرتاج گل, کدھر گیا فرق حبیب, کدھر گیا فیصل واڈا, کدھر گئے سارے کچھ. آپ بھر کے آپ نے پرانے پاکستان کو نئے پاکستان, اس سے اللہ کے نام پہ پرانا تباہ نہ کریں, نیا تو پتہ نہیں بنانا ہے کہ نہیں بنانا. صحیح. فاروق صاحب, یہ کس طرح کی شخصیات کو خان صاحب جو ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو انہوں نے سول سروس سے اور بیوروکریسی سے جو خطاب کیا ہے, وہ اس تناظر میں ہے کہ حکومت کی جو ترجیحات ہیں, ایک وہ ان کو کنوے کی جائیں, اور ایک بیوروکریسی کے اندر ایک جرنل ایک پرسیپشن جو ہے وہ یہ پھیلایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بیوروکریسی کے خلاف ہے, یا بیوروکریسی کی جو مراعات ہیں وہ چھیننا چاہتی ہے. دیکھیں, اچھے برے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر موجود ہوتے ہیں, لیکن آپ نے چیزوں میں کو بیلنس کر کے چلانا ہے, اور انہی میں سے اچھے لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے. لیکن بیوروکریسی کو آپ نے جواب نہیں بنانا ہے. صاحب نے ان کی غلطیوں پہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا, جو خان صاحب نے آج بات کی ہے. دیکھیں, جو نہیں, وہ آپ اس بات کو غلط سمجھی ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو خان صاحب نے بات وہاں پر کی, انہوں نے یہ کہا کہ کسی کے ساتھ ناجائز نہیں ہوگا, ادروائز اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ سروس رولز بھی موجود ہیں, اور ان کے خلاف کارروائی کا طریقہ بھی موجود ہے. عمران خان صاحب آج کسی 4-5 بیوروکریٹس کو خطاب نہیں کر رہے تھے, بلکہ پوری بیوروکریسی سامنے بیٹھی ہوئی تھی جن کے آگے وہ خطاب کر رہے تھے. اور یہی بیوروکریسی آج کہہ رہی ہے کہ آپ کے اندر اپنے فیصلوں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. اگر آپ نے فیصلے کر لیے پھر اس پر سٹینڈ کریں. پہلے آپ تبادلے کرتے ہیں, اب دوبارہ اس کو جو ہے واپس لے لیتے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ تنقید جو ہے وہ بلا جواز ہے اور بے بنیاد ہے. کسی جگہ کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکمت عملی ہے, اگر آپ کوئی فیصلہ کیا ہے, فیصلہ کر کے آپ نے اس کو بہتر فیصلہ کرنا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے, اس کو ٹھیک کر لینا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ اپنا فیصلہ کر کے اپنے فیصلے پہ نہیں کھڑے رہتے, بلکہ آپ اس کی تصحیح کر لیتے ہیں, اور بہتری کی گنجائش اس کے اندر موجود ہے. اور ہماری ترجیحات واضح ہیں, ہم ترجیحات کے اوپر اپنے کام کر رہے ہیں. فرسٹ 100 ڈے پلان کے اوپر فوکسڈ ہیں. 5 میٹنگز کابینہ کی ہو چکی ہیں, جو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھی. عید کے چاند کی طرح جو ہے وہ میٹنگز ہوتی تھی,
ٹاسک فورسز کام شروع کر دیا, 50 لاکھ گھر بنانے کے اوپر کام شروع ہو گیا, ڈیمز فنڈ قائم کر دیا گیا جس کے اوپر چیف جسٹس نے پہلے انیشیٹو لیا, پرائم منسٹر نے بھی ساتھ اس کو کو اونرشپ لی, آج اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ویژن دیا ہے, گرین پلانٹیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے, آسٹیریٹی ڈرائیو کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ جو بادشاہت کے سمبلز سے بڑے بڑے گورنر ہاؤسز, پرائم منسٹر ہاؤسز, ان کو ختم کیا گیا ہے. اور یہ ایک کمبینیشن ہے, اور بھٹی صاحب بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو ایک الیکٹورل سسٹم ہے, یہاں پر بدقسمتی سے جو ووٹوں کا نظام ہے, جو وہ الیکٹیبلز کی ایک پالیٹکس ہے, ہم جیسے لوگ آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گی, اور لیکن ہم بھی آنکھیں بند کرنے والے نہیں ہیں. لیکن جہاں پر کوئی غلطی ہوگی, جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہوگی, وہاں پر ہم بھی ضرور اپنی آواز جو ہے وہ بلند کریں گے. اور ہم جیسے لوگ جو ہیں اس سسٹم کا حصہ ہیں, ہم پارلیمنٹ کو بھی مضبوط بنانے پر یقین رکھتے ہیں, اور جتنی ڈیبیٹ ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں گے. اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا بھی ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور خاص طور کے اوپر وہ بیوروکریسی جو کام کے آگے رکاوٹ بنے گی, جو اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے, ان کو بھی پھر جو ہے وہ نکیل ڈالی جائے گی. ہلالی صاحب, آپ تو خود بیوروکریسی کا حصہ رہ چکے ہیں, آپ کے خیال میں کس قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جو ریفارمز کی ضرورت ہے شازیہ, وہ ریلیٹیولی سمپل ہیں. کیا آپ انڈکشن پروسیس جو ہے, جس طریقے سے آپ ریکروٹ کرتے ہیں, اس کو فیئر کریں, اور اس کو کیا کہتے ہیں, اٹ شوڈ بی ٹیلر, جو آپ چاہتے ہیں, ہاں میرٹ پہ ٹیلر میں ٹھیک ٹھاک اس کو. کبھی کبھی آپ کو ان لوگوں کو ریکروٹ کرنا پڑے. میں تو سمجھتا ہوں پولیس سروس کے لیے, وہی پولیس سروس کے لیے جو آدمی اپلائی کرتا ہے اس کا جو مینٹل میک اپ مختلف ہوتا ہے. افسران کی تقرری تبادلے کرنے ہیں تو صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں ان سے آپ کو مشاورت کرنا ضروری ہوتی ہے نا. پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں کی. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کا 25 سال کے بعد آپ ایک آدمی کو شاید گریڈ 22 کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں. اس کا 25 سال کا ریکارڈ ہے آپ کے آگے بھائی, آپ اس کا ریکارڈ کنسیڈر کریں. آپ دوسروں کو کیوں جا کے کنسلٹ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک کمیٹی ہے, ایک ٹیم ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا ACR ڈوسیے آپ کے آگے ہے. بس جسٹ میک شور کہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ اپنے پولیٹیکل پریفرنسز نہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں. بالکل صحیح. اب دیکھیے تو صحیح نا, ایک آدمی بیٹھ کے پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو کہتی ہے مثال کے طور پہ one of the most wonderful civil servants that I have ever had the privilege to work with, اور دوسرا جو ہے اس کو کورٹ لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں پروموشن ملی ہے, یہ پروموشن کو ہم واپس لے رہے ہیں آن اے ٹیکنیکل گراؤنڈ. تو یو اسٹارٹ ونڈرنگ کہ بھائی یہ میرے ساتھ ہوا. بائی دا وے شازیہ, میں واحد افسر ہوں جو گریڈ 22 کو پروموٹ ہوا ہوں 2 دفعے, ایک بے نظیر نے کیا اور ایک مشرف نے کیا. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی کون سا کرائیٹیریا ہے آپ لوگوں کے پاس کہ ایک آدمی جا کے کہے کہ یہ صحیح ہوا. آپ سمجھ گئے نا. تو میں کہتا ہوں دیکھیں, آپ ان کو سیکیورٹی آف ٹینیور دیں, آپ ان کی پروموشنز جدھر ڈسکریشن ہوتی ہے نکالیں, کمیٹی کو بٹھائیں پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ, اور وہ دیکھے گی ان کا ریکارڈ اور ریکمینڈ کرے گی. میں کہتا ہوں پوسٹنگز کو بھی لیٹ دیٹ کمیٹی ریکمینڈ. اس میں سینئر سول سرونٹس ہونے چاہیے, اور آلسو مے بی 1 or 2 ججز. کہنے کی بات ہے یو وانٹ دا بیسٹ. بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد آ کے کامنٹ کر لیں. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. ناظرین واپس اس وقت بریک کے بعد خوش آمدید. MQM کے رہنما سینیٹر میاں عتیق بھی میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے, لیکن اس سے پہلے بھٹی صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے اچھے اقدامات ہوئے ہیں, اس باقی ساری بھی کوئی شک نہیں, لیکن آپ نے وعدے دعوے جو کیے تھے, اس کے بعد جو توقعات بنی تھیں اور جو آپ نے بینچ مارک ہائی رکھا تھا,
उसके बाद लोगों को लगा था कि कोई जादू की छड़ी होगी आपके पास, कोई चीज़ों का रोड मैप होगा आपके पास, लेकिन जब आप आए तो मायूसी तब हुई कि आपकी पॉलिटिकल टीम पुरानी निकली, आपके ब्यूरोक्रेट पुराने निकले, वही जिनके खिलाफ आपने 22 साल स्ट्रगल की, जिनके खिलाफ आप बोलते थे, हम ख्वाब देखते थे और आपसे जादू की छड़ी वो हम रोमांस आपके रोमांस में मुब्तला हो गए, हमने ख्वाब देखे आपके वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब आप आते हैं तो लुटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह टास्क फोर्स बनती है, आप रिफॉर्म्स के लिए अभी टास्क फोर्स बनाते हैं, आप सादगी कफायत शारी के लिए अभी टास्क फोर्स बनाते हैं, आप घर और नौकरियों के लिए अभी बनाते हैं। ये तो आपके मंशूर में थे, इस पर तो आपके पेपर वर्क थीसिस तैयार हो चुके होने चाहिए थे। ये तो आप आते आते ही ड्यूटियां लगाते कि चल भाई ये शुरू कर दे, वो शुरू कर दे, वो शुरू कर दे। बहुत अच्छी बात है, पहली मरतबा काबीना के इजलासिस हो रहे हैं और डिस्कशन हो रही है, बहस व मुबाहिसा और एजेंडे इश्यूज बेस्ड हैं। लेकिन ये इसके हम बहुत तवक्को कर रहे थे कि आप 22 साल रहे हैं, आप इस सिस्टम को जानते हैं, आप इन सारों को, चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं की जड़ों को जानते हैं, आपके पास एजेंडा होगा, आपके पास रोड मैप होगा, आप आगे आने के लिए करेंगे। लेकिन जब इल्ताफ एंड कंपनी से काफ लीग एंड कंपनी, काफ लीग एंड कंपनी से फवाद लीग एंड कंपनी, फवाद लीग एंड कंपनी से शहबाज लीग एंड कंपनी, शहबाज लीग एंड कंपनी से मुशर्रफ लीग एंड कंपनी, जब आपने एक PSL मिक्स करके हमें यानी कोरमे में हमें कस्टर्ड मिला के खिलाना शुरू कर दिया है, तो अब हम क्या करें, किस तरफ जाएं, क्या करें, कहाँ गया वो नया पाकिस्तान? आपको काम होमवर्क करना चाहिए था। बहरहाल अभी भी 20-22 दिन में अल्लाह करे कामयाब हो, हमारी बड़ी दुआएं हैं, इस कौम की बड़ी दुआएं हैं। थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। फारूक, आप इस पे कोई जवाब देना चाह रहे हैं? 20-25 दिन हुए, कौम की दुआएं इनके साथ हैं, करें, अल्लाह करे करें। बिल्कुल। देखें भट्टी साहब का एहतराम जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी तरजीहात के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है। देखें, आप ये टास्क फोर्स बन नहीं रही, बल्कि एजेंडा बेस जो है वो काम हो रहा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस की जितनी गाड़ियाँ 16 तारीख को वो ऑक्शन होने जा रही हैं, और आप देखें कि जितना हमारा जो हमने अमली इकदामात किए हैं उनके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। अभी तो हुकूमत को बने 25 रोज़ भी मुकम्मल नहीं हुए, तो उससे पहले मैं समझता हूँ कि तनकीद करना ये थोड़ा सा जायज़ नहीं है। हुकूमत को आप पूरा 100 दिन का टाइम दें, उस टाइम फ्रेम के अंदर ये तमाम इकदामात आपको 100 दिन के बाद तनकीद करना हमारा हक है फिर। और यकीनन आप तनकीद करें, आपकी तनकीद से इस्लाह के पहलू भी कायम होते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें जो है वो हमें दुरुस्त करने की भी देखें हम आज उन्होंने कह दिया 2 साल लगेंगे गुड गवर्नेंस को बेहतर करने। देखें शाजिया, हम इश्यूज के ऊपर सेंसिटिव हैं, हम मीडिया के पॉजिटिव किरदार को भी वेलकम करते हैं, आपको इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, हम इश्यूज के ऊपर उनको रिव्यू भी करते हैं। पिछली हुकूमतों की तरह इनसेंसिटिव नहीं है, वो मुल्क के अंदर जो है वो चोरी होती थी, चकारी होती थी, लूट मार होती थी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैं समझता हूँ हम आवाम का मैंडेट इसी बुनियाद के ऊपर लेकर आए हैं और इसके ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं। जब ऊपर लीडर ऑनेस्ट है तो ये नीचे जो कस्टर्ड कोरमे वाली भट्टी साहब कहानी सुना रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। बता दिया वैसे भट्टी साहब आपने। जो ये काम करेगा, सोच के दिल खराब हो रहा है। जो ये काम जो भट्टी साहब ये वही कप्तान है जिन्होंने इलेक्शन से पहले अपने भट्टी साहब मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे। आप जरा डाइटिंग कॉन्शियस हैं, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे, मुझे बात मुकम्मल कर लेने। देखें, ये वही इमरान खान है जिन्होंने इलेक्शन से 1 महीना कबल अपने 20 MPs को बाहर निकाल दिया, जिन्होंने सेनेट पे वोट बेचे, उन्हीं को निकाला, उन्हीं वज़रा को भी बाहर निकाला। तो आप ये देखें कि जो लोग अगर इस मंशूर के मुताबिक इस हिकमत अमली के ऊपर, हमारी तरजीहात के ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो इदारों को हम मजबूत बना रहे हैं, वो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हम ये नहीं कहेंगे कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, बल्कि सबको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हिलाली साहब कमेंट कर ले, फिर सेनेटर साहब से बात करनी है मुझे। हिलाली साहब जी देखिए, जल्दी से मैं सिर्फ ये कहूँगा, मैं नहीं कहता कि सब चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं 100 दिन में हो जाएं, मगर जो ग्लेरिंग सी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे 3-4 एम्बेसडर्स को कल शायद वापस बुलाया गया है, इसके खिलाफ क्यों? इसके लिए कि उनके खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस आया था जो करेक्टली, मैं समझता हूँ सही तरीके से उनको कहा वापस आके अपना एक्सप्लेनेशन दो। तो मैं कर रहा हूं आपको, वैसे इधर कम से कम 10-12 लोग हैं जिन्होंने सिविल सर्विस में तबाही मचाई है, इसलिए कि वो टोटली पॉलिटिसाइज हो गए हैं और वो नवाज शरीफ के इनर किचन क्या वो हांडी के अंदर घुस जाते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसालें हैं।
But there are others, secretaries. میں کہتا ہوں بھائی you cannot let, ان کو تو نکالیں, ان کو انویسٹیگیٹ کریں. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے, میں جب بی بی گئی تو مجھے انہوں نے ECL پہ ڈال دیا. میں نے کہا یار میرے خلاف کیا کیس ہے, بس ڈال دیا. میں نے کہا نو ٹیل می دا کیس. تو ان کے پاس کیس نہیں تھا, اور 6-9 مہینے اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں, اور پھر نائجیریا پھینک دیا ہائی کمشنر. کہنے کی بات صرف یہ ہے, نائجیریا کا بہت دکھ ہے ہلالی صاحب, آپ کے پاس میں بڑا دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ نائجیریا پھینک دیا. جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. نہیں, I should have been charge sheeted. کینیا, برونڈی, آپ روانڈا ہے. اچھا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے کبھی کبھی آپ کو you have to take action against very notorious black sheep people, جو کورٹ کو ڈسبیو آپ کرتے نہیں ہیں کچھ, اور پھر کہتے ہیں پھر بھی give us the benefit of the doubt. بالکل صحیح. تک 100 دن. چلیے ٹھیک ہے, چلے دے دیتے ہیں نا, دے دیں. سینیٹر میاں عتیق ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میاں عتیق صاحب؟ جی وعلیکم السلام شازیہ, آپ کو بھی اور تمام جو مہمان وہاں موجود ہیں. وعلیکم السلام. بھٹی صاحب کو خاص طور پر. اچھا, خاص طور پر بھٹی صاحب کو. میاں صاحب کچھ دن پہلے علی رضا عابدی نے رابطہ کمیٹی پھر بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیا, اب ڈاکٹر فاروق ستار نے دے دیا ہے, دونوں PIB گروپ کے ہیں, دونوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے علی رضا عابدی نے تو بنیادی رکن سے رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا, لیکن فاروق بھائی نے صرف جو ان کی ذمہ داریاں ہیں, جو رابطہ کمیٹی ہے اس سے ابھی, اور وہ مجھے لگ رہا ہے جو میں نے آج بھی میں خالد مقبول بھائی کے ساتھ تھا, اور بھی ہمارے یہاں کچھ MNAs لاہور میں موجود تھے, ہم وہاں جنازے پر گئے اور واپسی پہ میں نے یہ بات ڈسکس کی, تو اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی رابطہ کمیٹی ان سے رابطہ کر رہی ہے اور اتفاق سے مینز منا رہی ہے, جیسے پہلے بھی ناراض ہوتے تھے منا لیا جاتا تھا, مینز منا رہی ہے. میں اس پر صرف یہ کہوں گا کہ فاروق بھائی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ایک سینئر ساتھی ہیں ہمارے, اور رابطہ کمیٹی کی یہ ذمہ داری بن رہی ہے کہ وہ ان سے ضرور بات کریں, ان کے تحفظات کو دور کریں. اس اطلاع کا شکریہ. جی کیا کہا جی؟ وہ کہہ رہے ہیں اس اطلاع کا شکریہ. اور آج میں نے کہا کہ اصل بٹی صاحب وہ سینئر ہیں اور قابل احترام ہیں, وہ سن لیجیے گا بٹی صاحب, اصل اطلاع لے لیجیے گا. ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے فاروق ستار بھائی کی اور خالد مقبول بھائی کی جو ہے وہ ایئرپورٹ پر ملاقات بھی ہوئی تھی, میری بھی ملاقات ہوئی, میں نے بھی انہیں یہ کوشش کی ہے. لیکن ایک بات تو ہے نا میاں صاحب, انہیں وہ امپورٹنس نہیں مل رہی, عام انتخابات کے بعد سے وہ اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہیں جس طرح پارٹی میں وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور نہیں تو نئی پراڈو ہی لے دیں. چلے آپ کی جو یہ بات ہے یہ میں ان تک ضرور پہنچا دوں گا, لیکن بٹی صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا, یہ ابھی جو ہمارے MNA بھائی نے یہ جو بات کی, یہ ڈش فیصل آباد کی ہے یا لاہور کی ہے؟ یہ ذرا ہم دیکھ لیں کہ وہ اپنا یہ میٹھا اور نمکین ملا کے کھانے کا کہاں رواج ہے. یہ سر فیصل آبادی ڈش ہے, فیصل بھٹی صاحب آبادی نے آج ایجاد کی ہے, یہ نئے میرا تو دل خراب ہو رہا ہے یہ سن کے. چلے بھٹی صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں جی اس ڈش کے لیے. اچھا ایک اور سیریس بات یہ کہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں جی, فاروق ستار صاحب جو ہو سکتا ہے PTI کی ٹکٹ پر اگلا الیکشن لڑیں, PTI جو ہے وہ PTI کو جوائن کر لے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو رابطہ بھی کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے. فاروق آپ اس کا ذرا جواب دیں. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, یہ میں اس حد تک سمجھتا ہوں کہ فاروق ستار بھائی جو ہے بالکل وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو فارغ کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اگر ان کی سیٹ خالی ہو تو بالکل اس پر وہ الیکشن لڑ لیں گے, یہ بات لگتی ہے ایسے. بٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ کہا جا رہا ہے عارف الوی جو پریزیڈنٹ ہے, عارف الوی ان کی جو چھوڑی ہوئی سیٹ ہے اس پہ, میں ان سے آگے کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. ایکسلنٹ. عارف الوی وہاں پر تو آفتاب صدیقی صاحب تحریک انصاف کے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا فاروق, اور کراچی سے عالمگیر جو ہمارے فکسٹ والے ہیں ان کو ہم نے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو سیٹ چھوڑی ہے گلشن سے, وہ وہاں سے وہ لڑیں گے. اور جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے سیٹ چھوڑی ہے وہاں سے آفتاب صدیقی پاکستان تحریک. فاروق بھائی ذرا یہ واضح کر دیجئے گا کہ عامر لیاقت کی اگر سیٹ خالی ہوتی ہے تو وہ کون لڑے گا؟ بنے گا فاروق ستار بھائی کا. سینیٹر صاحب ابھی تو اگر یار امید ہی دلا دیں.
ابھی تو اگر مگر کے اوپر جو ہے وہ گفتگو نہیں ہو سکتی. لگتا ہے میاں عتیق صاحب آپ کو بڑی جلدی ہے کہ وہ پارٹی جوائن کر لیں ڈاکٹر فاروق ستار. مجھے لگتا ہے کہ فاروق ستار صاحب کو آپ منا لیں گے ہمیشہ کی طرح. ہلالی صاحب اگر ایم کیو ایم، جیسے ایک منٹ میں یہ کہہ دوں، ایم کیو ایم کے ووٹرز اگر پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کر چکے ہیں اور کرتے تھے اور کر چکے ہیں، تو کیوں نہیں ان کا ایک نمائندہ بھی پی ٹی آئی میں آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بہت سارے ان کے ووٹرز جو ہلالی بھائی کیا ان کو نمائندے کو پھر وزارت بھی ملے گی؟ دیکھیں کیوں نہیں، پھر ایک اور بھی کریں، فاروق ستار، امیر مقام صاحب کو اور مولانا صاحب کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیں. اب مجھے پروگرام کلوز کر دینا چاہیے. بھٹی صاحب اب مجھے پروگرام واقعی میں کلوز کر دینا چاہیے. میرے خیال میں بھٹی صاحب فیصلے خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. بہت شکریہ ارشاد بھٹی. نہیں، یہ ہے وہ کسٹرڈ قورمہ. بہت شکریہ بھٹی صاحب تھے. فاروق حبیب، سینیٹر میاں عتیق ظفر ہلالی صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.